تو شہد کی مکھی پر اس صورت کا نام ہے، اور شہد کی مکھی عام مکھیوں جیسی ہوتی ہے بالکل، لیکن وہ حکم الہی سے بڑے حیرت انگیز کام سر انجام دیتی ہے۔ اس کا ہر عمل بڑا عجیب ہے۔ اس کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک کے خانے ہوتے ہیں۔ یہ خانے مسدس ہوتے ہیں، 6 کونوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور آج کے کسی جدید ترین آلے سے بھی اگر ان کی پیمائش کی جائے نا تو اس میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام ہے، بچے پیدا کرنے کے لیے میٹرنیٹی ہوم ہے، فضلہ کے لیے اسٹور، سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہزاروں مکھیوں پر ایک مکھی حکمرانی کرتی ہے۔ چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے، اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض جو ہیں وہ دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض انجینئر ہیں، چھتے کی تراش خراش میں تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ جب کسی مکھی کو تلاش اور جستجو کے دوران کسی جگہ شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو واپس آ کر خاص قسم کے رقص کے ذریعے دوسری مکھیوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن یہ احتیاط ضرور کرتی ہے کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہوتی ہے اس پر خاص قسم کے نشان چھوڑ کر آتی ہے، تاکہ بعد میں آنے والی کارکن کا وقت ضائع نہ ہو، اسے خچر خراب نہ ہونا پڑے۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے، کوئی زہریلا مواد لے آئے، تو چیکنگ پر جو عملہ مامور ہوتا ہے وہ اسے باہر روک لیتا ہے، اور جرم کی سزا کے طور پر زہر کھلانے والوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے، اور فرمایا کہ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ حقیقت ہے ابھی ہمارے گھر میں بھی بڑے چھتے لگ جاتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم ایک مضافاتی علاقے میں رہتے ہیں، تو اکثر چھتے لگ جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے اس واش روم میں جہاں واشنگ مشین رکھی ایک چھتا لگ گیا، اتنا چھوٹا سا چھتا سا، لیکن اتنا پیارا شہد اس میں سے نکلا ماشاءاللہ، اتنا لذیذ، اتنا ذائقہ دار شہد نکلا، تو ہم نے سنبھال کر رکھا۔ تو شہد کی مکھی اللہ کی بڑی قدرت ہے، اور واقعی اگر ہم اس میں غور فکر کریں تو اللہ کا وجود، اللہ کی قدرت و حکمت کو تسلیم کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ کیا خوبصورتی اللہ رب العزت نے شہد کے چھتے میں رکھی ہے، شہد میں رکھی ہے، کیا ذائقہ ہے، کیا مزہ ہے۔ تو سورہ نحل کو سورہ نام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مذکور ہیں۔ اگر ہم سورت کی ابتدا سے مطالعہ کریں تو پہلے قرب قیامت کا ذکر ہے، یعنی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرما دیا کہ اس نے آسمان اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اس سے بہت بالاتر ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا۔ چوپائے اس نے پیدا کیا جس میں تمہارے لیے سردی سے بچانے کا سامان ہے، اس کے علاوہ بھی بہت فائدے، انہی میں سے تم کھاتے ہو، اور جب تم شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو، جب انہیں صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو، تو ان میں تمہارے لیے بہت خوشنما منظر ہے۔